أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں سے 27ویں پارے میں سورہ طور شروع ہو رہی ہے۔ سورہ طور یہ مکی صورت ہے، یعنی اس کے اندر بھی زیادہ تر عقائد کا تذکرہ ہے۔ عقیدہ بتایا گیا ہے کہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرو گے تو پھر اعمال کا بھی کچھ فائدہ ہوگا، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو نماز روزے کا حج زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بنیادی چیز عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، مشکل کشا، حاجت روا، دنیا کے ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہی کو مانو، یہ ہے توحید۔ اور یہ صورت سورہ ذاریات کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ سورہ ذاریات کے اندر بھی قیامت کا کچھ تذکرہ تھا، اور اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ مناظر پیش فرمائے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ دنیا کے اندر مختلف طبیعتوں کے ہوتے ہیں۔ کچھ تو محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ بس اللہ کے ساتھ ہماری محبت ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا بس کرنا ہے، آسان ہے، مشکل ہے، نفع ہے، نقصان ہے، ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، بس ہم حکم میرے رب کا ہے نا، بس کرنا ہے۔ تو ان مناظر کو بھی اللہ تعالیٰ پیش فرماتے ہیں۔ اور کچھ لوگ لالچ رکھتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، خوبصورت قسم کی جنت میں لڑکیاں ملیں گی، باغات ملیں گی، بنگلے ملیں گے، اس طرح سے اسی لالچ کے اندر کچھ لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کی بھی مناظر پیش فرمائے کہ جنت میں یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ محبت کا خیال، نہ پھر کسی مفاد و لالچ کی طرف ان کا ذہن جاتا ہے، یار جیسا ہوا خیر ہے، بھلا اگر جنت نہیں ملی تو کیا ہوگا، تو ان کو پھر دھمکا کر کے ان سے کام لیا جاتا ہے۔ طلباء کو استاد بولتے ہیں، باپ بولتے ہیں بچوں کو کہ بچہ آپ کی میرے ساتھ محبت ہے؟ سارے طلباء بولتے ہیں استاد جی بالکل، تو میری بات مانو نا، یہ سبق یاد کر کے آؤ، یہ دور یاد کر کے آؤ، ایسا کرو ایسا کرو، آپ کا فائدہ ہوگا۔ کچھ بچے اتنے میں سمجھ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے میں نہیں سمجھتے، بس توجہ نہیں دی، پھر ان کو استاد لالچ دلاتے ہیں، بچہ آپ اگر اچھی طرح سے پڑھو گے، ہمارے دل سے دعائیں نکلیں گی، تمہیں عزت ملے گی اور انعام ملے گا، امتحان میں سب سے زیادہ نمبر ملیں گے۔ پھر اسی لالچ میں بہت سارے بچے آگے جاتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جس کو ڈانٹنا پڑتا ہے، دھمکانا پڑتا ہے، لاٹھی دکھانی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے پھر جہنم کا تذکرہ بھی کیا، قیامت کی ہولناکیوں کو بھی بیان فرمایا کہ اگر تم بالکل ہی اتنے ضدی بن جاتے ہو نا تو پھر اس کا انجام یہ ہوگا کہ بچھو کاٹیں گے تمہیں، سانپ ڈسیں گے تمہیں، آگ میں جلنا پڑے گا، نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے قیامت کے مناظر کو اور قیامت کے واقعات کو بھی بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو سمجھیں، عذاب سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی شروعات کی والطور،
طور کا لفظ چونکہ سب سے پہلے اسی صورت کے اندر ہے، اس وجہ سے اسی صورت کا ہی نام رکھ دیا گیا سورہ طور۔ اس صورت کے 2 رکوع ہیں اور 49 آیتیں ہیں، مکی صورت ہے۔ تو طور سینا کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والطور، طور سینا کی قسم، و کتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، ایک تفصیلی کتاب کے اندر، کھلی ہوئی پھیلی ہوئی ورقوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا، والبیت المعمور، آباد گھر کی قسم، والسقف المرفوع، بلند چھت کی قسم، والبحر المسجور، اور گرم کیے ہوئے سمندر اور دریا کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے، ما لہ من دافع، اسی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یوم تمور السماء مورا، اس دن آسمان بھی کپ کپاتا رہے گا، بہت سختی کے ساتھ لرز رہا ہوگا، وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ بھی ہل رہے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے، فویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی تباہی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز کے ساتھ قسمیں کھا کر کے اور انسان کو سمجھایا کہ قیامت آنی ہے، عذاب واقع ہونا ہے، اس سے کوئی نہ ہٹا سکتا ہے، نہ اس سے کوئی بچ سکتا ہے اعمال کے بغیر۔ پہلے نمبر پر طور کی قسم۔ طور کے لفظ کی معنی ویسے آتی ہے سرسبز اور ہریالا علاقہ، جیسے کوئی زمین ہوتی ہے خوبصورت، اسی کے اوپر اگر یہ گھاس وغیرہ اگ جاتا ہے تو پھر کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طور کی قسم یعنی ہریالے علاقے کی قسم۔ اسی طرح سے طور سے مراد جبل بھی ہے، پہاڑ طور، جو طور سینا پہاڑ ہے، اور یہ مدین کے علاقے میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ طور سینا پہاڑ کا بہت زیادہ تذکرہ آتا رہتا ہے۔ طور سینا کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ لکھی ہوئی کتاب سے مراد تورات لی جائے تو بھی ٹھیک ہے، جو کیونکہ پہلے لوگوں کے اوپر وہ کتاب نازل ہوئی تھی، اور لکھی ہوئی کتاب سے یہ قرآن پاک مراد لی جائے تو بھی ٹھیک ہے، لوح محفوظ مراد لیں تو بھی ٹھیک ہے، فی رق منشور، اور پھیلے ہوئے تفصیلی ورقوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے، ان کی قسم، اور آباد گھر کی قسم، بیت معمور۔ اس کی معنی بھی علماء نے 3 لکھی ہیں، یا تو کعبۃ اللہ ہے، آباد گھر ہے تو بھی ٹھیک، بیت المقدس ہے، انبیاء کرام سارے وہاں تشریف لائے تو بھی ٹھیک، آسمانوں پر جہاں یہ کعبۃ اللہ بالکل اس کے سیدھ میں 7ویں آسمان پر ایک کعبہ ہے، ان کو کعبۃ للملائکہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتوں کا کعبہ، اور اس کو بیت المعمور بھی کہتے ہیں، اس کی بھی قسم، اور بلند چھت کی قسم۔ بلند چھت سے مراد کعبۃ اللہ کی چھت ہو تو بھی ٹھیک ہے، یہ بہت بلند آسمان ہے، اس کی قسم تو بھی ٹھیک، اور بحر مسجور یعنی ایسا دریا، ایسا سمندر جو کہ گرم ہے، اس کی قسم۔ دریا گرم کا مقصد یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب جلال ہوگا اور قیامت واقع ہونی ہوگی تو اس سورج کو اور چاند کو، ستاروں کو اللہ تعالیٰ اسی سمندر کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ اتنے گرم ہیں کہ یہاں سے لاکھوں میل دور ہے سورج۔ اگر اسی کو شیشے کے ذریعے سے یا کسی ذریعے تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں، قریب کرتے ہیں، آپ کر کے دیکھو، موٹا شیشہ رکھو تو کاغذ کو جلا دے گا، یعنی تھوڑا سا اگر اس کو قریب کیا جاتا ہے تو وہ آگ لگا دیتا ہے، تو یعنی خود پورا آگ کا بھرا ہوا ہے، تبھی پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ تو یہ سورج اس زمین سے بھی بڑا ہے۔ یہ سورج جب پانی کے اندر ڈالا جائے گا تو پانی پورا کا پورا گرم ہو کر کے ابلنے لگے گا، پھر اسی ابلے ہوئے پانی کو پھر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تاکہ آگ اور بھڑک جائے۔ ایسا کام کرے گا جیسے آپ آگ کے اوپر پیٹرول ڈالو تو پھر آگ کیسے بھڑکتی ہے، تو جہنم کی آگ کے اندر جب یہ پانی ڈالا جائے گا تو وہ بھی اس طرح سے اور زیادہ بھڑکنے لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی گرم پانی کی قسم،
ساری قسمیں کھانے کے بعد رب العالمین نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، یقیناً میرا عذاب آنے والا ہے۔ یہاں یعنی طور سینہ کا پہاڑ ہے یا کتاب ہے یا پھر بیت معمور ہے، آسمان ہے، سمندر ہے، ساری چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ رب العالمین نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں اس لیے تاکہ لوگ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو کوئی بھی بندہ جب قسم کھا لیتا ہے تو سارے بندے اس کو مان لیتے ہیں، ہاں یار یہ بات ٹھیک ہوگی، ابھی یہ بندہ جھوٹی قسم تو کھا نہیں سکتا۔ تو جب رب العالمین نے قسم کھائی تو پھر اس سے زیادہ کیا، قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں کہ عذاب آئے گا اور بڑا سخت مرحلہ ہوگا، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ آسمان جو ہزاروں سالوں سے یہاں کھڑا ہوا ہے، اپنے روب تاب رونق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ بھی لرز کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے پگھل کر کے تانبے کی طرح وہ گر جائے گا۔ وَتَصِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، پہاڑ بھی اڑنے لگیں گے، ہلنے لگیں گے۔ آپ دیکھتے ہو پیدائش سے لے کر کے مرنے تک وہ پہاڑ بڑی قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، سارے حکومتیں اور لوگ ان کو توڑتے رہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے، لیکن ان کو ختم نہیں کر سکے۔ لیکن جب رب العالمین کا عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ کا روب ان پر پڑے گا تو یہ سارے اس طرح سے جیسے روئی کے اوپر آپ لاٹھی مارو تو روئی کے ذرات اڑتے ہیں نا، اسی طریقے سے پہاڑ کے پتھر بھی اڑتے رہیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ کا جلال ہوگا۔ اور اتنی ساری چیزیں بتلانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو دین کو جھٹلانے والے ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے۔ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، جو جھوٹ کی اور اس طرح کی مستانہ باتوں کے اندر کھیل میں پڑے ہوئے ہیں یہ تباہ ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں قرآن حدیث کو ایسے کھیل کی طرح تماشے کی طرح چھوڑ دیتے ہیں، دل چاہے تو پڑھ لیں اور دیکھ لیں، دل نہ چاہے تو چھوڑ دیں، اور دل چاہے تو مولوی کی باتوں کو اور علماء کی انبیاء کرام کی باتوں کو دل سے لگا لیں، نہ چاہے تو ویسے ہی جیسے کوئی یعنی اس کے اوپر بھی تبصرے شروع کر دیں کہ ایسا نہیں ایسا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن لوگوں کو جہنم کی طرف پکارا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا اور بولا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہی ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ تم تو دنیا کے اندر پیغمبر کریم کو اللہ کے نبیوں کو کہتے تھے نا یہ تو جادوگر ہے، عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے، ابھی دیکھو جادو ہے یا حقیقت ہے۔ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، داخل ہو جاؤ اس کے اندر، صبر آئے نہ آئے، صبر کرو یا بے صبری کرو، اس میں داخل ہونا پڑے گا۔ اور اتنے میں ان کو پیچھے سے دھکیل دیا جائے گا اور جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ سواء علیکم، صبر کرنا یا چیخنا چلانا برابر ہے، ابھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر ایک آنسو بہا دیتے تو بہت ہوتا تمہارے لیے، اگر ایک مرتبہ شرمندہ ہو کر کے اللہ کے سامنے کہہ دیتے اللہ مجھے معاف کر، بہت ہو جاتا آپ کے لیے، لیکن آپ نے وہاں کچھ نہیں کیا۔ ابھی صبر کرو تو بھی فائدہ نہیں، چیخو چلاؤ تو بھی فائدہ نہیں، پڑے رہو گے اسی جہنم کے اندر۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ وہی بدلہ ہے جو تمہارے اعمال تھے وہی آپ کو ابھی دیے جا رہے ہیں۔ آگے پھر جنتیوں کے اللہ تعالیٰ نے کچھ مناظر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے نافرمانی سے، دین کو جھٹلانے سے پناہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔